بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکون یدرککم الموت ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم صدق اللہ العظیم الدنیا الموت تحفۃ المؤمن۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ وقت تقریر اور وعظ کرنے کا نہیں ہے، مگر مرحومہ زلیخا خالہ مجھے اولاد کی طرح رکھتے تھے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ان کے ساتھ میری فون پر بات چیت ہوئی اور اچھے بھلے تھے۔ کبھی کبھی میں سورت بیان میں جاتا تھا تو میں ان کو کھڑے کھڑے ان کی خبر پوچھنے آتا تھا 2-3 منٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مل کر آمین کہو۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان سب سے برا ہے جو کسی مرحوم کی برائی کرے۔ حدیث میں ہے مرحوموں کی بھلائی بیان کرو، اس میں جو نیکیاں تھی، اچھے کام کرنے کی صفات تھی۔ میں ان کے پاس اچانک آتا تھا، سورت جانا ہوتا تھا تو جیسے مجھے خیال آیا کہ آج زلیخا خالہ سے میں مل کر جاؤں بیان کے لیے، میں اچانک آتا ہوں۔ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ہمیشہ دیکھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور ادھر قرآن پاک یا پارا پڑھا رہتا ہوتا تھا۔ چھوٹا سا گھر، اکیلی عورت، بیوہ، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اور اولادیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے نیک چھوڑی ہے۔ مجھے تو عزیز بہنوں کہنے کا مطلب یہ ہے، آج تو میں اتنا دوڑ دھام میں آیا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رات بیان میں تھا، میں سورت 1 بجے گھر پہنچا، صبح خبر آئی فجر بعد، اور ڈرائیور تھکے ہوتے ہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں، تو آج مجھے خود ڈرائیونگ کر کے آنا پڑا۔ میں کرتا نہیں ہوں ڈرائیونگ، مجھے آتی مگر نہیں کرتا ہوں میں، پھر بھی مجھے آج کرنی پڑی اس لیے کہ مرحومہ سے مجھے محبت تھی۔ وہ مجھے ایک بچہ مجھے تو بار بار کہتے تھے مارا بچہ، ہمیشہ بیچاری بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ اللہ ان کو ان کی مکمل مغفرت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز بہنوں، جانے والی تو جنت میں چلی گئی، یہ جنت میں پہنچ گئی، ان کی روح جنت میں پہنچ گئی، بدن مٹی میں جائے گا، بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں جائے گا۔ مجھے صرف ایک نصیحت آپ کو کرنا ہے، اس لیے میں نے سب کو روک رکھا تھا کہ میں وہ موٹا وراچھا کی ماں بہنوں کو، جوان بیٹیوں کو ذرا نصیحت کر دوں۔ قیامت کا دن جب آئے گا نا عزیز بہنوں اور ماؤں، تو جو روح آسمانوں پر اللہ جنت میں لے گئے ہیں، قیامت کے دن ہماری قبر میں اس کو دوبارہ ڈالیں گے۔ یہ بیج ہے، بیج، جیسے ہم برسات کے موسم میں بیج زمین میں ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ بیج پھوٹتا ہے اور اندر سے غلہ، اناج، فروٹ، ڈرائی فروٹ نکلتا ہے، وہ اللہ نکالتے ہیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن بھی ایک بارش برسے گی، جب اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبروں میں لائیں گے تو ایک بارش برسے گی اور سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں بارش برسانے کے بعد زمینیں اگتی ہے، غلہ، دانہ، اناج، فروٹ، ڈرائی فروٹ، اللہ ایک دانے میں سے ہزاروں دانے نکالتا ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ میں ایک انسان کو موت دے کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں، یعنی بے شک کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو عزیز بہنوں اور ماؤں، دیکھو میں ایک ہی بات وہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا جو ایمان کمزور ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان تو ہے، میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ایمان کچا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر آج کل کے جوان لڑکے لڑکیوں کا ایمان کمزور ہے۔ دوبارہ وہ زندہ کرے گا اور زندگی کا حساب مانگے گا۔ جیسے ہم گاؤں موٹا وراچھا کی گرام پنچایت ہم سے حساب مانگتی ہے، مکان کا ٹیکس، مکان نو ویرو، کھیتر نو ویرو، کھیت کا ٹیکس، لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں، گیس والے گیس کا بل مانگتے ہیں، واٹر ورکس والے واٹر ورکس کا بل مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے، اس لیے میں نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور ماؤں، میں اکثر یہاں سے گزرتا ہوں نا تو میری عصر کی نماز آپ کے قبرستان میں ہوتی ہے، یہ آپ کے قبرستان میں چھوٹی سی مسجد میں، تو میں یہاں 2 منٹ کھڑے کھڑے سب کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مغفرت کر کے سب کو نکلتا ہوں۔ مجھے قبرستان جاتا ہوں تو آخرت کی یاد آتی ہے،
اور آپ کا قبرستان ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے. سمجھے؟ اب یہیں سے دوبارہ اٹھنا ہے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا، آج نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن کا. عزیز بہنوں، ایک ہی بات سمجھانی ہے، ذرا سمجھ لو. آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ کے پاس طاقت ہے، آج بھی طاقت ہے. مگر آج کیوں نہیں کرتے؟ موٹا وراچا کے قبرستان میں جو ماں بہنیں سوئی ہے، جو مرد سوئے ہیں، ان میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے موٹا وراچا کی مسجدوں میں پیسہ دیا ہے، مدرسے میں پیسہ دیا ہے، واٹر ورکس میں پیسہ دیا ہے، کوئی غریب یتیم بیواؤں کی مدد کی ہے. پھر ان مرحوموں کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان کا حج، ان کے عمرے، ان کی تلاوت، ان کا ذکر، ان کا درود شریف، ان کا استغفار، ان کا دعائیں، ان کی گناہوں سے بچنا، یہ وغیرہ، یہ ساری نیکیاں الگ. تو اللہ فرما رہے ہیں ابھی مرحوموں کی نیکیاں پوری تھوڑی ہو گئی، ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے. ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیان ہو رہے ہیں. ابھی ان مرحوموں کی نیکیاں چالو ہے اور قیامت تک چالو رہے گی. تو آج ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی. سب ماں بہنیں بے شک بولو زور سے، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. لہذا اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا. گنہگار ہوں، شرابی، کبابی، جگار کھیلنے والا، زیناکاری کرنے والا، ان سب کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے. ابھی ان کے گناہ بھی پورے نہیں ہوئے. وہ جو سینما تھیٹر بنا کر گئے یا شراب کا اڈا کھول کر گئے، ان کے گناہ ابھی بھی چالو اور قیامت تک چالو رہیں گے. لہذا حساب پورا اسی وقت ہوگا جب قیامت کا دن آ جائے. عزیز بہنوں اور ماؤں، اب قیامت کو بہت چند برس باقی ہے. ہمارے پاس 30 سے 40 برس مشکل سے باقی ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ توڑنے والا ہے. کیوں؟ دنیا ننگی ہو گئی، پوری دنیا میں گناہ پھیل گئے. جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاریاں عام ہو گئی. یہ موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں زنا کاریاں پھیل گئی. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی، ہمارے جوان مردوں کی، سب کی آمین کو اللہ سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے. سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو گئے. گھر گھر مسلمانوں میں کے گھروں میں بیاج اور سود اور لون کے جو ہے کاروبار عام ہو گئے. اس لیے دنیا بھر میں اللہ نے دھرتی کم دینا شروع کر دیا. میرا موبائل کی ابھی سوئچ آف ہو گئی، نہیں تو میں ابھی آپ کو بتلاتا، میں نے چارج میں رکھا ہے. تو روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں روز. پرسوں میکسیکو میں دھرتی کم ہوا، 4-5 بلڈنگ دھڑا دھڑ گرا دی، 14-17 آدمی مر گئے. ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے، ترکی میں ہوا، 1 لاکھ آدمی مار دیے، 7,000 بلڈنگیں ختم کر دی اللہ نے. اسی طرح سیریا میں ہوا، لیبنان میں ہوا، پوری پٹری پر دھرتی کم ہوا. ہم لوگوں نے گجرات میں کتنے جھٹکے کھائے ہیں، پوری دھرتی کانپ رہی ہے، ہل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے اشارے کر رہا ہے کہ میں اچانک نہیں لاؤں گا، میں نشانیاں چھوٹی پوری کر چکا، اب میں بڑی نشانیوں کو داخل کر چکا ہوں. عزیز بہنوں، ابھی سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے، یعنی پشچم کی دشا میں جا رہا ہے روز. اور اگر اسی رفتار سے چلا تو 2037 میں سورج پشچم سے نکل جائے گا. یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے 38 میں بھی ہو، 36 میں بھی ہو، یہ لوگ اندازہ بتلا رہے. حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر چیتاونی دے رہے ہیں، چیتاونی کہ سنبھل جاؤ، اپنے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کر لو، دنیا ٹوٹنے والی ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو ہم نے دیکھ لیا پشچم کی دشا میں چل رہا ہے. اور آپ تو قرآن مجید پڑھتے ماشاءاللہ، مسلمان ہیں آپ ماشاءاللہ. ہم کو اللہ نے پہلے سے بتلا دیا ہے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں 2007 سے کہہ رہا ہوں، مجھے بولتے بولتے 16 سال ہو گئے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر جگہ امت کو جگا رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی، جاگو، زندگی کے حساب کا وقت آ گیا، گناہوں سے توبہ کرو. 4 بڑی نشانیاں ہو گئی، اب دجال نکلنے کی تیاری ہے 2-3 برس میں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں سے اتاریں گے یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے. اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا. اس کے بعد سورج پشچم سے نکل جائے گا. اور اس کے بعد کی جو نشانیاں دھما دھم پوری ہو جائے گی.
پھر جنت کا فیصلہ آ جائے گا۔ اب میری بات ختم ہو گئی۔ میں عزیز بہنوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، قیامت قریب ہے، تھوڑی آخرت کی فکر کرو۔ یہ جو آزادیاں ہیں، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، تلاوت گھروں میں نہیں کرتے، گھروں میں تعلیم نہیں کرتے، راتوں کو بیٹھ کر تعلیم گھروں میں 5 منٹ فضائل اعمال کی ہونی چاہیے۔ قرآن حدیث کی ایک بات دل میں نور پیدا کرے گا۔ اچھے کھانوں سے، اچھے پینوں سے، زیادہ سونے سے، گھومنے پھرنے سے دل میں نور پیدا نہیں ہوگا۔ آپ وضو کر کے اگر آئی ہیں، یہاں بیٹھی ہے، تو آپ اپنے دل سے پوچھو وضو کرنے کے بعد دل میں کیسا نور پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیسا دل میں نور پیدا ہوتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد، ذکر بعد کیسا نور پیدا ہوتا ہے۔ بس میری بات ختم ہو گئی۔ قیامت کو چند برس باقی ہیں، مگر چھوڑو بحث قیامت کی، میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے جوان لوگ ایکسیڈنٹوں میں انتقال کر جاتے ہیں، کتنے جوان لوگ پریشر میں، شوگر کی بیماریوں میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں سورت مینار مسجد علاج میں بیٹھتا ہوں، 100 پیشنٹ آتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں، میں نے کہا کیا ہوا ان کا؟ تو کہا ان کا پریشر بڑھ گیا کل، تو کہ انتقال ہو گیا، ان کا شوگر ڈاؤن ہو گیا، جوانی میں انتقال ہو گیا، ایکسرسائز کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لہذا موت ہماری سب سے بڑی قیامت ہے۔ اپنے دنیاوی کام کاج کے ساتھ، اپنے ایجوکیشن کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ ہم سب مل کر آخرت کی فکر کریں۔ جنت ایک وینٹ دور ہے، ایک بالش، بس اتنی دور ہے۔ جس اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا ہم کو دی ہے، وہ اعمال کرنے کے بعد اس سے بہتر جنت بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے آپ انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم آخرت کی فکر کریں گے۔ اب ہم جنازہ اٹھا لیں گے۔ آپ کو میں نے تکلیف دی، معافی چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے۔ اللہ ہماری اس بات کو مرحوم کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے اور اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر آپ نصیحت حاصل کرو کہ ایک دن میرا اور آپ کا سب کا آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔